کوئی بچہ اسکول پڑھنے والا، کالج پڑھنے والا رات کے 2-2 بجے تک محنت کر رہا ہے، اور وہ فزکس پڑھ رہا ہے، اور وہ میتھس پڑھ رہا ہے، اور فلاں پڑھ رہا ہے، اور رات کے 2-2 بجے تک نیند قربان کر رہا ہے، تو اللہ اس پر بھی اسے اجر و ثواب دیں گے، چونکہ وہ دین کی خدمت کی نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اور صحابہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل دنیا کے علوم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا تو ظاہر سی بات ہے، خط لکھا ہے تو لکھنا جاننا ہو تو ہی لکھوائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے نہیں تھے، لیکن صحابہ میں جو لکھنا جانتے تھے انہیں بلا کے کہتے بھئی ان کو خط لکھو، اس بادشاہ کو خط لکھو۔ وہی نازل ہوتی تو تقریباً 12-17 صحابہ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان کو بلا لیتے، کیا یہ وہی نازل ہوئی ہے، یہ آیتیں اور یہ سورت نازل ہوئی ہے، اسے لکھ لو۔ تو صحابہ کہیں پتے پہ لکھتے، کہیں ہڈی پہ لکھتے، کہیں کپڑے پہ لکھتے، اور جاہلیت میں بھی لوگ جاہل ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کی مثال دیکھیں، کعبۃ اللہ میں زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے اشعار لکھ کے لگاتے تھے، اور اس میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کس کے اشعار اچھے ہیں۔ کعبے کے غلاف پر، کعبے کی 4 دیواری پر اشعار لکھ کے لگاتے تھے، کس کے اشعار بھاری ہیں اس کی تعریف ہوتی تھی۔ اب یہ لکھ کے جو لگا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لکھنے کے لیے آدمی کو لکھنا آنا تبھی وہ لکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ کیا گیا شعب ابی طالب میں، تو کیا کیا گیا؟ تختی پر لکھ کر لگا دیا گیا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ تو جاہلیت میں لکھنے کا رواج تھا، پڑھنے کا بھی رواج تھا، رواج عام نہیں تھا، کم تھا، لیکن شوق تھا بہرحال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے، کیا واقعہ؟ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، تو پڑھنا اس زمانے میں چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین کی دعوت دیے اور اسلام کی طرف بلائے، وہ صحابہ چھپ چھپ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، ابھی نماز روزہ زکوٰۃ کچھ بھی فرض نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہتمام فرما رہے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں کبھی چھپ چھپا کر سب کو دار ارقم میں جمع کر رہے ہیں، اور وہاں جمع کر کے اللہ کے نبی ان کو پڑھا رہے ہیں، تعلیم سکھا رہے ہیں۔ دار ارقم صفا پہاڑی پر ہے، آج ختم ہو گیا ہے، اس زمانے میں صفا پہاڑی پر تھا، ایک مکان تھا ایک مالدار کا بنایا ہوا، اس میں صحابہ کو جمع کرتے اور ان کو تعلیم دیتے، سکھاتے، سورتیں سکھاتے اور انسانیت کی تعلیم دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ مکرمہ آئے تو مدینہ منورہ آئے تو مدینے میں سب سے پہلے مسجد بنانے کے بعد صفہ چبوترا بنایا، جہاں پر ان صحابہ کے لیے انتظام تھا جو قرآن حدیث پڑھنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیے ہیں۔ مسجد بنائی تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے مدرسہ بھی بنایا کہ یہاں پر تعلیم ہوتی رہے گی، پڑھنے والے یہاں پر رہیں گے۔ تو زمانے جاہلیت سے بھی پڑھنے کا رواج چلا آ رہا تھا، اگرچہ کہ عام نہیں تھا، اور اللہ کے نبی شوق دلاتے تھے کہ علم حاصل کرو، دین کا نہیں دنیا کا بھی علم حاصل کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوسری زبانوں کے بادشاہوں کے خطوط آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی غالباً حضرت زید یا حضرت اسامہ سے فرمایا، بھئی یہ عبرانی زبان ہے، ہمیں نہیں آتی یہ زبان، تم یہ زبان سیکھ لو۔ انہیں بلا کے فرمایا یہ زبان سیکھو، عربی زبان سیکھنا اچھی بات ہے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جو عربی زبان بات کرنا جانتا ہو اس کے باوجود بھی وہ اس میں بات نہ کرے، عربی زبان میں بات نہ کرے، تو ایک طرح کی نفاق کی علامت ہے۔ عربی سے محبت ہونی چاہیے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زبانیں سیکھنے کی ترغیب دیتے، یہ نئی زبانیں اسے سیکھو۔ حضرت زید یا حضرت اسامہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم پر میں نے وہ زبان 17 دن میں اس قدر سیکھ لی کہ میں وہ زبان کا ٹرانسلیشن بھی کرتا ہوں، اس زبان میں بات بھی کرتا ہوں، اس زبان میں خط لکھ کر بھی دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ نے انہیں دولت دی تو ان کے پاس 100 غلام ایسے تھے جن میں سے ہر غلام کی لینگویج الگ، 100 غلاموں کی میں سے ہر غلام کی زبان الگ۔ 100 غلام ایسے تھے جو اپنے بزنس کے لیے رکھے تھے، اور ان 100 غلاموں کی جب کارگزاری ہوتی آج فلاں بزنس کتنا ہوا اور فلاں بزنس کتنا ہوا، اور ہر ایک غلام کی 100 غلاموں میں سے 100 کی زبان الگ الگ ہے، تو ہر 100 غلام میں سے ہر غلام سے اس کی زبان میں بات کرتے، ہر غلام سے اس کی زبان میں بات کرتے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں جب میں نے عبداللہ بن زبیر کی تجارت اور ان کے پاس 100 غلام اور ہر غلام کی لینگویج الگ اور ہر غلام سے اس کے لینگویج میں بات کرتے ہوئے اور بزنس کا حساب لیتے ہوئے جب میں دیکھتا
تو پھر میں کہتا اذا نظرت الی دنیاہ قلت، جب میں ان کے کاروبار میں اس قدر دھن لگی ہوئی دیکھتا اور ہر غلام کو بلاتے اور اسے جو کاروبار دیا تھا، یہ کپڑے کا اور وہ فروٹس کا اور وہ کھجور کا اور وہ اس کا اور اس کا، اتنے کاروبار پھیلے ہوئے تھے، ہر ایک سے جب حساب لیتے اور اس کی زبان میں بات کرتے تھے تو میں سمجھتا یہ بندہ اتنا دنیا دار ہے، اتنا دنیا دار ہے، لم ينظر الی دینہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے لیے بھی اس نے کبھی دین دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنا دنیا دار دکھ رہا ہے۔ اور جب پھر رات ہوتی اور مصلی پہ کھڑے ہوتے اور پھر اللہ کے سامنے روتے تو پھر میں وہ دیکھ کے کہتا ھذا رجل لم ينظر دنیا الی دنیاہ طرفۃ عین، یا ایسا ولی ہے اور اللہ کا عبادت گزار ہے، شاید اس نے کبھی دنیا دیکھی نہیں ہوگی، اس نے دنیا کیا چیز ہے دیکھی نہیں ہوگی، دن میں خوب بزنس میں لگے اور رات خوب اللہ کے سامنے رونے اور